السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين الذين يدعون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: ما لكم أن تؤذوا رسول الله. وقال تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشتمون مزمما وأنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. عزیزان گرامی، سامعین محترم، مجھ سے قبل آپ حضرات عزیز مکرم مولانا محمد عمیر صدیقی سلمہ کی توہین رسالت کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی کا عجیب نظام ہے. اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں حضرات انبیاء علیہم السلام، بالخصوص سید الاولین والآخرین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اپنے نیک بندوں کے درجات بلند کرنے کے لیے ایک بہترین راہ متعین فرما دی، اور وہ ہے ان صالحین کی اتباع. ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرماتے ہیں. اور اس کے ساتھ ان کے درجوں کی بلندی کا ایک ذریعہ یہ بھی شروع ہو گیا کہ اللہ رسول کے دشمن اللہ رسول کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، توہین بکتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اور اللہ کے نبیوں کے، ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اللہ درجے بلند کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تو جتنا ذکر خیر کیا جائے، تعریف کی جائے، کمالات بیان کیے جائیں، درود پاک پڑھا جائے، اتنے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور جو میرے آقا کی جتنی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، دنیا آخرت میں وہ اتنا ذلیل ہوتا ہے، اتنا رسوا ہوتا ہے، اتنا ملعون ہوتا ہے۔ ہمیں حکم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کا، آپ کی مدح سرائی کا، آپ کی تعریف کا، آپ سے دفاع کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے اللہ کے حبیب پر درود پر بھیجتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والو، میرے حبیب پر تم بھی درود پڑھو، تم بھی سلام پڑھو، تم بھی ذکر خیر کرو، تم بھی دعائیں کرو، تم بھی ان کے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ شان کو بیان کرو۔ درود دراصل حضور کی تعریف ہے، درود دراصل حضور علیہ السلام کے لیے دعا ہے، درود دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بلندی کی دعا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ اللہ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا اور ہم نے درود پڑھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ حضرت سلام تو ہم جانتے ہیں، آپ پر کیسے پڑھنا ہے، ہمیں آپ صلاۃ اور درود کا طریقہ بتائیں۔ سلام صحابہ کرام نماز میں پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ ہم حضور پہ ہر نماز میں سلام پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ اور یہ سلام پڑھنا، التحیات پڑھنا تو واجب ہے، درود پڑھنا سنت ہے۔ یہ سلام السلام علیکہ خطاب کے صیغے کے ساتھ دراصل اللہ اور اللہ کے رسول اور حضرت جبریل امین علیہم السلام کی معراج کے موقع پر جو گفتگو ہے، یہ اس کا مجموعہ ہے، اس کی حکایت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم حضور پہ سلام پڑھتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی پہ سلام پڑھا۔ حضور جب معراج پہ تشریف لے گئے تو فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ حضور تحفہ لے کے گئے معراج میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، تمام بدنی اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ حضور توحید کا تحفہ لے کے گئے۔ التحیات تحیہ کی جمع، للہ والصلوات والطیبات صلاۃ کی جمع، طیبہ کی جمع۔ ہماری زبان سے کی ہوئی عبادتیں، ہماری عمل سے کی ہوئی، مال سے کی ہوئی عبادتیں اور ہماری بدن سے کی ہوئی عبادتیں مولا صرف تیرے لیے ہیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، تحفے کا جواب تحفہ ہوتا ہے، ہدیے کا جواب ہدیہ ہوتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حبیب آپ پر سلام۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ میرے نبی آپ پر سلام، آپ پر اللہ کی رحمت، آپ پر اللہ کی برکت۔ آپ نے فرمایا یا جبریل نے فرمایا؟
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں، حضور کے متبعین پر بھی، حضور علیہ السلام کے فرما بردار امتیوں پر بھی سلام۔ السلام علینا، ہم پر بھی سلام، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پہ بھی سلام۔ سلام پہلے آیا، صحابہ سلام پہلے پڑھتے تھے، اب حکم آ گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھو۔ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے آقا درود کیسے پڑھیں؟ میرے آقا نے فرمایا یوں پڑھو، قولو، یہ امر کا صیغہ ہے، حضور امر فرما رہے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ درود جو حضور کا سکھایا ہوا ہے وہ درود سب سے افضل ہے۔ قولو، کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی کہلاتا ہے، اور یہ وہ درود ہے جو سب سے مستند ہے، سب سے افضل ہے، چونکہ حضور نے لفظ قولو کے ساتھ اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے افضل درود وہ ہیں جو حضور کے اپنی زبان اطہر سے نکلے ہوئے ہیں، اس لیے ہم انہی درودوں کی پابندی کرتے ہیں جو حضور کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے درود ہیں۔ اب ذرا توجہ کرو، حضور نے سکھایا یہ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا معنی؟ ذرا اس کے معنی پہ غور کرو، ہر بندہ اس کا معنی یہ کرتا ہے، یا اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر تو درود بھیج، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسے تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، آپ تعریفوں والے ہیں، آپ بزرگی والے ہیں، یوں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یا اللہ اپنے حبیب پر درود بھیج۔ درود کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ درود کیا ہوتا ہے؟ ہم نے دعا تو کر دی، اللہم صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، تو کیا مطلب درود بھیج کا؟ کبھی اس پر غور کیا کہ درود کا معنی کیا ہے؟ ہاں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ درود کا معنی کیا ہے، اللہم صلی علی محمد کا مفہوم کیا ہے جو ہم درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیج، ان پہ درود بھیج، کیا معنی؟ ان کی شان کو بلند فرما۔ ایک معنی یہ ہے، یا اللہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کی شان کو بلند فرما، ان کے ذکر کو بلند فرما، ورفعنا لک ذکرک کا مصداق بنا۔ اللہم صلی علی محمد، الہ العالمین تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کو، تعریف کو عام فرما، آپ کی آل کی تعریف کو عام فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو عام فرما، آپ کی آل کے کمالات کو عام فرما۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد عربی کی شریعت کو پوری دنیا پہ عام فرما، محمد عربی کی آل کی تعلیمات کو
پوری دنیا پہ عام فرما۔ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ محمد عربی کی کتاب قرآن کو پوری کائنات پہ غلبہ عطا فرما، محمد عربی کی آل کی قرآن کو پوری کائنات پہ غلبہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ محمد عربی کی شریعت کو پوری دنیا میں نافذ فرما، وعلی آل محمد، اور آل محمد کی شریعت کو پوری دنیا پہ نافذ فرما۔ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ڈنکے کو پوری دنیا میں بجا دے، اور آپ کے آل کی سچائی اور حقانیت کے ڈنکے کو پوری دنیا میں تو بجا دے۔ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ شان بڑھا، یا اللہ مقام بڑھا، یا اللہ مرتبہ بڑھا، یا اللہ آخرت میں درجہ بڑھا، یا اللہ جنت کا مقام محمود عطا فرما، یا اللہ محمد عربی کو مقام وسیلہ عطا فرما، یا اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کی شریعت کو، آپ کی کتاب کو، آپ کی سنت کو، آپ کی آل کو، آپ کے اصحاب کو، حضور کی نماز کو، حضور کی اذان کو، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پورے دین کو عام فرما، تام فرما۔ یہ معنی ہے اللہم صلی علی محمد کا۔ تو جب ہم درود پڑھتے ہیں تو صرف تعریف نہیں کرتے، ہم حضور کی تعریف اور شان کی بلندی کی اور کثرت کی دعا مانگتے ہیں۔ ہاں، یا اللہ آپ کی شریعت کو مکمل فرما، اتمم شریعتہ، یا اللہ آپ کے نور کو مکمل فرما، یا اللہ آپ کی تعلیمات کو عام فرما، یا اللہ حضور کی سنت کے چرچے فرما، یا اللہ حضور کی شریعت کے چرچے فرما، یا اللہ اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو غلبہ عطا فرما، اللہ ہم سب کو نظام مصطفیٰ عطا فرما، اللہ ہم سب کو حضور کا فرما بردار بنا، اللہ ہم سب کو حضور کا متبع بنا، الہ العالمین ہم سب کو حضور کا غلام بنا، الہ العالمین ہم سب کو حضور کا احترام کرنے والا بنا، الہ العالمین ہم سب سے اپنے نبی کو راضی فرما اور ہمیں اپنے نبی سے راضی فرما۔ یہ ہے اللہم صلی علی محمد کا معنی، یہ ہے درود کا معنی۔ اور آگے اس کی مزید وضاحت دوسرے درود میں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ العالمین اپنے محمد عربی کی ہر چیز میں برکت عطا فرما، شان میں برکت، مقام میں برکت، تعریف میں برکت، ذکر میں برکت، حضور کے عقائد میں برکت، اللہ کے نبی کے شریعت میں برکت، حضور کی سنت میں برکت، میرے نبی کے قرآن میں برکت، میرے نبی کے نظام میں برکت، میرے نبی کی تعلیمات میں برکت، میرے نبی کی آل میں برکت، میرے نبی کے اصحاب میں برکت، اور میرے آقا حضور نبی علیہ السلام رب سے جو جو لائے یا اللہ اس سب میں برکت عطا فرما۔ بطور تفہیم کے فرمایا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر تو نے درود بھیجا، تو نے برکت بھیجی، اسی صلاۃ کا نتیجہ ہے کہ ابراہیم کا کعبہ آباد ہے، اسی صلاۃ کا نتیجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا میدان مینا آباد ہے، اسی صلاۃ کا نتیجہ ہے آل ابراہیم کا صفا اور مروہ آباد ہے، اسی صلاۃ اور اسی برکت کا نتیجہ ہے کہ آج زمزم کا کنواں جو اسماعیل علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ، آل ابراہیم کی آل ابراہیم پر صلاۃ کے اثرات ہے، اس کا چشمہ جاری ہے، ساری ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جاری ہے، ساری ہے۔ یا اللہ اس سے بڑھ کر تو اپنے محمد عربی اور آپ کے آل کو برکتیں عطا فرما، رفعتیں عطا فرما، بلندیاں عطا فرما۔
تو ہر مسلمان حضور کی تعریف کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ بخیل ہے۔ البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علی، راغم انف من ذکرت عندہ ولم یصلی علی۔ وہ بخیل ہے، وہ بدبخت ہے جس کے سامنے میرا نام آیا اور اس نے درود نہیں پڑھا، اور کیا مطلب اس نے میری تعریف نہیں کی، میرا ذکر خیر نہیں کیا، میرے لیے دعا نہیں کی۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بخیل ہے۔ مسلمان حضور کی تعریف نہ کرے وہ بخیل ہے، وہ خاک آلود ہے، وہ خائب و خاسر ہے، وہ ناکام و نامراد ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ہے من نسی الصلاۃ فقد خطئ الطریق، جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے کو چھوڑ بیٹھا، وہ جنت کے راستے سے چوک گیا۔ جنت ملے گی میرے آقا پر درود کی برکت سے۔ اور درود کا معنی اللہ کے نبی کی تمام شریعت کو مانو، عمل کرو، شریعت کی تعریف کرو، صاحب شریعت نبی کی تعریف کرو، ذکر خیر کرو، چرچا کرو، پیغام کو عام کرو، تام کرو، حضور کی دعوت کو عام کرو۔ آج دین زندہ ہے، یہ بھی اللہ کے نبی پہ صلات کا نتیجہ ہے۔ آج نبی کی حدیثیں زندہ ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، آپ کے جامعہ میں تخصص فی الحدیث کروایا جا رہا ہے، یہ بھی حضور پہ درود کا نتیجہ ہے۔ کسی نبی کی حدیثیں زندہ نہیں ہیں، حضور کی حدیثیں زندہ ہیں۔ کسی نبی کی کتاب زندہ نہیں ہے، حضور کی کتاب قرآن زندہ ہے۔ کسی نبی کی سنت زندہ نہیں ہے، حضور کی ایک ایک ادا رب نے زندہ رکھ چھوڑی ہے۔ یہ بھی صلاۃ علی النبی کا ثمر ہے، نتیجہ ہے، تقاضا ہے۔ کون مٹا سکتا ہے میرے نبی کا نام؟ کوئی چاند پہ تھوکے اپنا منہ خراب کرتا ہے۔ چاند کو اللہ نے نور اور شان عطا کیا، اور کروڑوں چاند میرے نبی کی نبوت کے نور پر قربان، حضور کی قدموں کی دھول پہ قربان، کروڑوں چاند قربان، سورج قربان، کائنات کے سارے سیارے ستارے میرے نبی کی عظمت پہ قربان۔ جو عظمت رب نے میرے نبی کو دی ہے، نہ آسمان کو ملی ہے، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ ستاروں کو، نہ سیاروں کو، اور نہ کسی اور مخلوق کو۔ ساری عظمتیں میرے نبی کی عظمت کے نیچے ہیں، حضور کی عظمت اوپر ہے۔ اس لیے کوئی انڈین بدماش اگر میرے نبی کی توہین کرتا ہے تو وہ اپنا خاتمہ بھی، دنیا بھی، آخرت بھی خراب کرتا ہے۔ حضور کے شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے گستاخ ہمیشہ ذلیل ہوں گے، نبی کا نام اونچا رہے گا، میرے نبی کا مقام اونچا رہے گا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میرے نبی میری توحید کا مسئلہ کھول کھول کے بتلا دو۔ ان ہندوؤں کو، بتوں کے پجاریوں کو، گائے کے پیشاب پینے والوں کو، گائے کے گوبر کو مقدس سمجھنے والوں کو، ان مودی اور اس مودی سرکار کے سارے ایجنٹوں کو، مسلمانوں پر زمین تنگ کرنے والے ان متعصب بدماشوں کو بتلا دو اللہ ایک ہے، ان بتوں کے پلے کچھ نہیں ہے۔ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میرے نبی ان مشرکوں سے اعراض کرو، دفع کرو ان مشرکوں سے، ان کی پرواہ نہ کرو۔ آگے ایک عجیب جملہ فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو آپ کی توہین اور گستاخی کرنے والے ہیں، آپ کا رب آپ کی طرف سے انہیں کافی ہے۔ ان گستاخوں سے رب خود انتقام لیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان گستاخوں سے آپ کی جانب سے ہم کافی ہیں۔ اور اللہ کافی ہو جائے تو کسی اور کی ضرورت ہے؟ بتاؤ بتاؤ۔
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے فرمایا ان سب کو اللہ کافی ہے، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ تم اپنی ڈیوٹی کرو، نام لاؤ، میرے نبی کی عظمت کو بیان کرو، احتجاج کرو، لیکن تم کچھ بھی نہ کر سکے تو رب سب کچھ کرنے والا ہے۔ ان گستاخوں کو وہی توڑ کے رکھے گا، دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ اور رب ذلیل کر رہا ہے، ان گستاخوں کو رب ذلیل کر رہا ہے۔ کارٹون بنانے والے جل گئے، راکھ ہو گئے، قرآن کی توہین کرنے والے جل گئے، راکھ ہو گئے، مردار ہو گئے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ گستاخوں کو رب نے کیسے پکڑا؟ یورپ میں وہ گستاخ جس نے حضور کے خاکے بنائے تھے، کارٹون بنائے تھے، اس کو بڑی سیکورٹی ملی، پولیس کی سیکورٹی میں روڈ پہ جا رہا تھا، آج تک حیران ہے حکومت، آگ لگ گئی، آگ کو خود بھی جل گیا، گاڑی بھی جل گئی، سمجھ نہیں آئی آگ کیسے لگی۔ میں نے کہا یہ آگ لگی نہیں، یہ گستاخ کو رب نے جہنم کی آگ لگائی ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ کسی کو کرنٹ لگا کے آگ لگا کے مارا، کسی کو گاڑی کو آگ لگا کے میرے رب نے مارا، کسی پر اپنا شیر مسلط کر کے گستاخ رسول کو جہنم واصل کرایا۔ کعب ابن اشرف گستاخ تھا، اللہ نے محمد ابن مسلمہ کو مسلط کر کے اس کو جہنم واصل کروایا۔ ہاں، خیبر میں ایک اور بڑا ذمہ بدماش وڈیرا تھا، ابو رافع اس کا نام تھا، عبداللہ بن عتیق کو اس پہ مسلط کر کے اس کو جہنم واصل کروایا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ ان گستاخوں کے لیے میں خود کافی ہوں، تیرا رب کافی ہے، آپ کی طرف سے کافی ہے۔ دیکھو تو صحیح میں ان گستاخوں کا انجام کرتا کیا ہوں۔ ہندوستان کے پیشاب نوش، گائے کے پجاری، پتھروں کے پجاری آج بھونکتے ہیں میرے آقا کو اپنی ناپاک زبانوں کے ساتھ۔ تمہیں ایک پھر محمود غزنوی کی ضرورت ہے جو تمہارا دماغ ٹھیک کرے۔ کاش میرے ملک کو کمزور نہ کر دیا گیا ہوتا۔ تمہیں ایک اور پھر محمود غزنوی چاہیے، احمد شاہ ابدالی چاہیے، جو ملتان میں جس کی ولادت ہوئی تھی۔ حضور کے زمانے میں بھی 5 گستاخ تھے، یہ مکہ میں آیت اتری تھی، 5 گستاخ تھے، حضور کو بک بک کرتے تھے۔ اللہ نے ان کا انجام ایک ہی دن میں ان کا ایسا انجام کیا، نشان عبرت بن گئے۔ اس آیت کے اترنے کے بعد رب نے پہلے آیت اتار کے اعلان کر دیا، میرے نبی آپ کام کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، توحید کا پرچار کرتے رہیں، شرک کی اینٹ سے اینٹ بجاتے رہیں، آپ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، آپ کے گستاخوں کو ٹھکانے لگانا بھی مجھے رب کی ذمہ داری ہے۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ یہ کون ہے آپ کا مذاق اڑانے والے؟ الذین یدعون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ یہ مشرک پلیت ہیں، غیر اللہ کو پوجنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سورو پکار کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگنے والے ہیں، بتوں سے مدد مانگنے والے ہیں، پتھروں سے مدد مانگنے والے ہیں، اور یہ گائے سے مدد مانگنے والے ہیں، جانوروں سے مدد مانگنے والے ہیں۔ الذین یدعون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ میرے نبی ٹھہریے ٹھہریے، بہت جلد میں ان کو بتا دوں گا کہ گستاخی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے بتایا، وقت ختم ہو گیا، بس میں آخری بات کر رہا ہوں۔ ان 5 کا انجام سن لو، نام سن لو، انجام سن لو۔
اور اس انڈیا کے گستاخوں کو جا کے بتا دو، یورپ کے گستاخوں کو بھی بتا دو، پاکستان کے ان گستاخوں کو بھی بتا دو جو گستاخیاں کر کے یورپ بھاگ جاتے ہیں، ان کو بھی بتا دو، تمہیں یورپ بھی نہیں بچا سکے گا جب خدا کی پکڑ آئے گی، اللہ کی قسم کوئی نہیں بچا سکے گا۔ عاص بن وائل سہمی مکے کا بڑا کافر تھا، سردار وڈیرا تھا، حضور کی توہین کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا۔ رب نے یہ آیت اتاری، سواری پہ سوار تھا، بارش ہوئی تھی، کیچڑ تھا، سواری سے نیچے اترا، بیٹا بھی ساتھ تھا، چیخ ماری، کہتا ہے لدغ تو مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ بیٹے نے دیکھا تو نہ سانپ ہے نہ بچھو ہے، حتیٰ کہ چیونٹی بھی کوئی نہیں۔ اس نے کہا بابا کوئی چیز نہیں ہے، کسی نے نہیں کاٹا۔ کہتا ہے تجھے نہیں پتا مجھے کتنی تکلیف ہے۔ ٹانگ پھولتی چلی گئی، پھولتی چلی گئی، پھولتی چلی گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے انتفخت حتی کانت مثل عنق الابل، اونٹ کی گردن جتنی ٹانگ موٹی ہوئی، تڑپ تڑپ کے مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ گستاخ تھا، رب نے پکڑ لیا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ ایک اور تھا، اس کا نام تھا حارث بن قیس۔ یہ مذاق اڑاتا تھا، کہتا تھا وہ دیکھو محمد آ رہا ہے جس نے روم اور ایران پر حکومت کرنی ہے، مذاق اڑاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہاں تجھ سے بھی نمٹتا ہوں، ٹھہر ذرا۔ یہ حارث بن قیس حضور علیہ السلام کا گستاخ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پکڑا، بڑے عجیب انداز کے ساتھ پکڑا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا، مر گیا۔ ایک عجیب قسم کی مچھلی کھا بیٹھا سمندر کی، بس پھر پیاس شروع ہوئی، پانی پیتے 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 پیٹ پھٹ گیا، مر گیا۔ مر رہا تھا، کہہ رہا تھا قتلنی محمد، قتلنی محمد، مجھے محمد نے مار ڈالا، مجھے محمد نے مار ڈالا۔ ارے نہیں، تجھے محمد کی گستاخی کی وجہ سے تیرے رب نے مار ڈالا۔ گستاخ تھا، انجام کو پہنچا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ یہ تیسرا حضور کا رشتہ دار ہے، خالہ زاد ہے، اسود بن المطلب اس کا نام ہے، حضور کا گستاخ اور مذاق اڑانے والا۔ اللہ نے اس کو بھی پکڑا، ہاں، اور عجیب انداز کے ساتھ میرے اللہ نے اس کو پکڑا۔ بیٹا تھا شام رہنے والا، حضور نے دعا کی تھی اللہم اعمی بصرہ، یا اللہ اس گستاخ کو اندھا کر دے، وثقل ولدہ، اس کو مار کر اس کے باپ کو، اس کے بیٹے کو اس پر رولا ڈال۔ سواری پہ سوار ہوا، غلام سے کہا مجھے شام لے جاؤ۔ راستے میں ایک جگہ اترا، راستے میں جب ایک جگہ اترا تو ایک درخت کے ساتھ یوں سہارا لگایا، چیخنے لگا۔ غلام سے کہتا ہے او مجھے کوئی مارے جا رہا ہے، میرے سر پہ کوئی مارے جا رہا ہے۔ غلام نے کہا کوئی بھی نہیں، تو خود ٹکرے مار رہا ہے درخت کے ساتھ۔ جبریل تھے، جبریل نے سر کچل دیا، سر کچلا گیا، دماغ اور بھیجا نکال ڈالا۔ رب نے نبی کے گستاخ کو انجام لگا دیا، ٹھکانے لگا دیا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ چوتھا تھا، اس کا نام اسود بن عبد یغوث، یہ بھی بڑا بدماش، حضور کا گستاخ، اللہ کے نبی کو بک بک کرنے والا، حضور کی توہین کرنے والا۔ رب نے اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، میرے نبی میں کافی ہوں نا، ان گستاخوں کے آپ کی طرف سے میں کافی ہوں، ذرا دیکھو تو صحیح میں اس گستاخ کا انجام کیا کرتا ہوں۔ گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت، اسی طرح کی گرمی، باہر نکلا، گرم لو لگی، گرم لو لگی، رنگ کالا ہو گیا، دل پہلے کالا تھا، منہ بھی کالا ہو گیا۔ گستاخوں کے منہ بھی کالے ہوتے ہیں، دل بھی کالے ہوتے ہیں۔ صحابہ کے گستاخوں تو کالے ہیں، نبی کے گستاخوں تو کالے ہیں۔
دل کالا تھا، منہ بھی کالا ہو گیا، اتنا کالا کالا سیاہ، گھر جانے لگا، گھر گیا، گھر والوں نے پکڑ کے باہر نکال دیا، تو کون ہے؟ چل تو کون ہے؟ اور میں تمہارا باپ ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں تو ہمارا باپ نہیں۔ رب نے شکل بگاڑ دی، بیوی نے، بچوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، باہر دھکیل کر کنڈی لگا دی، تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ رب نے کہا انا کفیناک المستہزئین، میں گستاخوں کا یوں انجام کرتا ہوں۔ ایک اور مکے کا بڑا سرمایہ دار وڈیرا، دولت مند، پیسے والا، سیاسی لیڈر، ہاں آج لیڈر بھی گستاخوں کے ساتھ ہیں ووٹوں کے لیے۔ لیڈروں، تمہارے لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تم اگر حضور کے نہیں تو رب کی ساری خدائی تمہاری نہیں، ہم بھی تمہارے نہیں، اللہ کی ساری خدائی بھی تمہاری نہیں، اللہ بھی تمہارے دشمن، اللہ کی خدائی بھی تمہاری دشمن، تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ کے دین کے گستاخ بھی نہ بنو، اللہ کے نبی کے گستاخ بھی نہ بنو، اور تم سے بھی کہتا ہوں تم بھی گستاخ نہ بنو۔ ان گستاخوں کی بنائی ہوئی فلمیں دیکھتے ہو، شرم نہیں آتی؟ گانے سنتے ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ تمہارے نبی کو گالیاں بک رہے ہیں اور تمہیں فلمیں، ننگی فلمیں دکھا کر، گانے سنوا کر تمہارا ایمان تم سے چھین رہے ہیں، اور بڑی شوق سے انڈین گانے سنتے ہو۔ اگر نبی کے عاشق ہو تو آج سے انڈین فلموں گانوں کا کرو نا بائیکاٹ، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، ان کے گانوں فلموں کا بائیکاٹ کرو۔ خدا کی قسم یہ تو آج کھل گئے، ظاہر ہو گئے تمہارے نبی کو گالی بک کر۔ یہ تو بہت پہلے سے تم سے ایمان چھین رہے تھے، تمہاری نسلوں سے ایمان چھین رہے تھے۔ گندی ننگی فلمیں دیکھ کر مسلمان بچو گے؟ حضور نے فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، حیا نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہتا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ پانچواں تھا، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، 18 اس کے بیٹے تھے، دولت مند سرمایہ دار تھا۔ قرآن نے 2 جگہ اس کا ذکر کیا ہے، ان کان ذا مال و بنین۔ حضور کا گستاخ تھا، ایک ہی دن 5 گستاخوں کا رب نے الگ الگ انجام دنیا کو دکھا دیا۔ سواری پہ سوار ہو کر جا رہا تھا، ایک جگہ اترا، نیچے تیر پڑے تھے، چادر کے ساتھ تیر لگ گیا، اٹک گیا تیر چادر میں، چادر کو اوپر ڈالنے لگا تو وہ تیر آ کر یہاں لگا، رگ کٹ گئی، خون نکلا، تڑپ تڑپ کے ہلاک ہو گیا۔ رب نے بتلا دیا کہ گستاخوں کا انجام یہ ہوتا ہے۔ آج انڈین نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے، وہاں کے مسلمانوں پر زندگی تنگ کی ہے، وہاں کی سپریم کورٹ مسلمانوں کی مذہب کے خلاف فیصلے دے رہی ہے، مسجدوں کو وہاں مندر بنایا جا رہا ہے، کشمیر پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اب جرت یہاں تک آ گئی ہے، نبی کو بھونکتے ہیں۔ پاکستان والوں، تم سے زیادہ عرب والے جاگے ہیں، عرب والوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم انڈیا کی مصنوعات نہیں خریدیں گے، بائیکاٹ کریں گے۔ آج پورا عالم عرب جاگ رہا ہے، تم کیوں سوئے ہوئے ہو؟ اس انڈیا کا بائیکاٹ کرو، اس کی ہر چیز کا بائیکاٹ کرو۔ اور حکومت سے کہتا ہوں کہ حضور کی گستاخی کو وہ پاکستان پر حملہ سمجھ کر انڈیا سے نمٹے۔ اللہ اپنے نبی کی شان اور زیادہ بلند فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ نیا صدائے فاروقیہ چھپ کے آ گیا ہے، بہت شاندار مضامین ہیں اور موجودہ حالات میں رہنمائی کی گئی ہے۔